اسٹوریز تلوار سے زیادہ جو جیت لے دلوں کو تلوار سے زیادہ جو جیت لے دلوں کو وہی ہوتا ہے تاریخ کا سچا رہنما. Through this historical skit, our students bring alive the journey of a leader who stood firmly for justice and protected the oppressed. This presentation invites us to reflect on true leadership, rooted in integrity, humility, and service to humanity. Please give your full attention to a powerful historical skit on Muhammad bin Qasim. The stage is set. Let us begin. پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے پلیز تھوڑا سائلنس ہو جائیے. دیکھیے بہت ایموشنل یہ ڈرامہ ہے بھی. آپ کو 1300 سال پیچھے لے جائے گا یہ ڈرامہ. پلیز آپ اس کو چیخوں کے ساتھ مت سنیے اور تاریخ 1300 سال پیچھے چلے جائیں آپ, وہاں جا کر اس کو امیجن کر کے سنیے. پلیز آواز مت کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلافت امیہ کے چوتھے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا. یہ وہ دور تھا جب سرندیپ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی بچیوں, عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا. اس واقعے سے مسلمانوں میں شدید غصہ و غم پیدا ہوا. حجاج بن یوسف عراق کے علاقے کا گورنر تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے مظلوموں کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے. اے حجاج مدد کو پہنچ, اے حجاج مدد کو پہنچ, اے حجاج مدد کو پہنچ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا اللہ, یہ کیسا خواب دیکھا میں نے. امیر, گستاخی کے لیے معافی. کہو کیا بات ہے؟ امیر, سرندیپ سے کوئی شخص آیا ہے, حالت سے بڑا مظلوم نظر آ رہا ہے. وہ زخمی ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اسے اندر لے کر آؤ. چل. زبیر, تم یہاں, تمہاری یہ حالت؟ جناب, میں آپ کے پاس کوئی خوشخبری لے کر نہیں آیا ہوں. سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا. دوسرا جہاز جس پر راجا نے آپ اور خلیفہ کے لیے جو قیمتی تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیے گئے, اور مسلمانوں کی یتیم بچیوں اور بیواؤں کو قید کر لیا گیا ہے. تم کیسے نکل آئے؟ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل آیا ہوں.
یہ کیا ہے؟ یہ مکتوب ابو الحسن کی بیٹی نے اپنے خون سے خط لکھا ہے۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں، میرا بھائی اور میں ابھی دشمن کی دست رس سے محفوظ ہے، مگر ہماری ساتھی لڑکیاں اور بچے قید میں ہیں۔ ان قیدیوں کے کان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کو بے قرار ہے۔ شاید موت مجھے اس ذلت سے پہلے اپنی آغوش میں لے لے، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس رہے گا کہ ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں گرجنے والے گھوڑے اپنی قوم کی یتیم بیٹیوں کی فریاد نہ سن سکے۔ اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ اللہ کی قسم، میں ان مظلوموں کی ضرور فریاد سنوں گا۔ یہ ظلم اور یہ بے غیرتی کہ ہمارے یتیموں اور بیواؤں کو قید کیا جائے، ہمارا جہاز لوٹ لیا گیا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم مسلمان کبھی اپنی عزت اور ہمت پر حملہ برداشت نہیں کرتا؟ خادم محمد بن قاسم کو مراسلہ بھیجو اور مجھ سے ملنے کے لیے کہو۔ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان جس نے صرف 17 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی حاصل کی ہے اور وہ اس وقت فارس کے ساحلوں کا نگران ہے۔ یہ نوجوان بڑا ہی بہادر، دلیر، روبدار چہرہ، ذہین اور نڈر مجاہد سپاہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں محمد بن قاسم کی حجاج بن یوسف کے دربار میں حاضری۔ امیر، گستاخی کے لیے معافی۔ کہو کیا بات ہے؟ امیر، محمد بن قاسم ہمارے دربار میں آ چکے ہیں۔ انہیں اندر لے کر آؤ۔ محمد بن قاسم دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ میں نے تمہیں یہاں ایک اہم مہم پر بھیجنے کے لیے بلایا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ سرندیب ایک تجارت کا مرکز ہے اور ایک زمانے سے ہمارے عرب بھائی مستقل طور پر اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ وہیں وفات پا گئے اور کچھ اپنے وطن واپس آنا چاہتے تھے۔ ان میں بڑی تعداد خواتین کی تھی، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرندیب کا راجہ ہم عربوں سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مرحوم عرب تاجروں کا خاندان اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہے، اس نے ان کے سفر کا انتظام کیا اور خلیفہ وقت کے لیے بہت سارے تحفے دے دیے۔ لیکن کیا امیر؟ جیسے ہی یہ قافلہ سندھ کے ساحل دیبل کے قریب ہوا، راجہ داہر کے لوگوں نے اس قافلے کو گھیر کر سارا مال لوٹ کر عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اور ہمارا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی فوج کے ساتھ وہاں جاؤ، دشمن کو سبق سکھلاؤ، بچوں اور عورتوں کو آزاد کرواؤ، ظلم کو جڑ سے ختم کر دو۔ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس مہم کو کامیاب کروں۔ انشاءاللہ۔ محمد بن قاسم 12,000 کی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پہلے دیبل فتح کر لیتے ہیں، پھر وادی مہران کو فتح کر لیتے ہیں
اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ خیر پور کا محاصرہ کر لیتے ہیں جہاں راجہ داہر موجود تھا۔ یکم رمضان کو جنگ شروع ہوتی ہے اور 10 رمضان کو فیصلہ کن جنگ ختم ہوتی ہے۔ آئیے جنگ کا نظارہ کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم جنگ کے بعد جنگ کے میدان میں گھومتے ہوئے زخمیوں اور لاشوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ ارے یہ تو بھیم سنگھ ہے، ایک بے مثال بہادر ہے۔ ہمیں اس کی تیمارداری کرنا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اسے غیبے میں لے چلو۔ چند دن بعد بھیم سنگھ کے علاج میں بہتری آ جاتی ہے اور وہ اب صحت مند ہے۔ وہ اپنے خیمے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس کی عیادت کے لیے محمد بن قاسم اس کے خیمے میں جاتے ہیں اور اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بھیم سنگھ اور محمد بن قاسم میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ ارے نہیں بھیم سنگھ، بیٹھ جاؤ۔ خیر، اب طبیعت کیسی ہے؟ کوئی مزید درد یا تکلیف تو نہیں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایشور آپ پر رحم کرے، ہمارے اپنے بھی اتنی تیمارداری نہیں کرتے جتنی آپ نے کی ہے۔ آپ انسان نہیں، کوئی دیوتا لگتے ہیں۔ ایسے مت کہو بھیم سنگھ، استغفر اللہ، اللہ تو ایک ہے۔ مگر بتائیے میرے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ ہم تم پر کوئی شرط نہیں لگائیں گے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑاتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟ ہاں، ہم ایک ایسا نظام لے کر آئے ہیں جس کی بنیاد مساوات ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ سندھ فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے
عام معافی کا اعلان کیا، لوگوں کے لیے بہترین نظام قائم کیے، انصاف اور خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، مہربانی اور کرم نوازی نے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے، جس کی وجہ سے بھیم سنگھ بھی زبیر کی طرح محمد بن قاسم کا وفادار وزیر ہو گیا۔ جو نظام محمد بن قاسم نے قائم فرمایا، آئیے اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ شہر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، شہر کا نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ۔ بغاوت کرنے والوں کو بغاوت سے روک کر انہیں امن و آشتی کا درس دیا، کمزوروں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی، شراب سے روک کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی ترغیب دی، غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے کاٹ کر آزاد کر دیا، جوا سٹے بازی سے روک کر انہیں محبت اور امانت داری کا راستہ دکھایا۔ نور بن جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ۔ گھنی تاریکیوں کا اب نہ جادو چلنے والا ہے، شبستان عداوت میں محبت کا اجالا ہے، ہیرا کا نور لے کر آگے آگے کملی والا ہے۔ ایسی کون سی تلوار ہے جس سے دل جیتا جاتا ہے؟ ایسا کون سا ہتھیار ہے جس سے ظلم اور انصاف الگ الگ کیے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی ہتھیار نہیں، بلکہ دن میں انسانیت کے لیے محبت، غمخواری اور خیر خواہی بانٹتے ہیں، اور رات میں اللہ کے حضور کے راز و نیاز میں ڈوبے رہتے ہیں، ساری مخلوق کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھو محمد بن قاسم آ رہے ہیں، جنہوں نے سندھ میں اسلام کا پیغام امن و انصاف کو عام کیا ہے۔ پلنگوں سے کہو گزرا زمانہ گوز فندی کا، ملا ہے درس ہم کو یقین محکم، عمل بوہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، ہمارا پیغام ہے عدل و انصاف، ہمارا پیغام ہے عدل و انصاف، ہمارا مقصد ہے مظلوم کی مدد، ہمارا مقصد ہے مظلوم کی مدد، ہمارا ہتھیار ہے محبت و اظہار، ہمارا ہتھیار ہے محبت اور اظہار، ہمارا پیغام ہے عدل و انصاف، ہمارا پیغام ہے عدل و انصاف، ہمارا مقصد ہے مظلوم کی مدد، ہمارا مقصد ہے مظلوم کی مدد، ہمارا ہتھیار ہے محبت و اظہار۔ ہمارا ہتھیار ہے محبت اور اظہار۔ اندھیروں سے نکل جاؤ، اجالے کی طرف آؤ، بغاوت چھوڑ دو رہے۔ وقت کا دھارا بدل چکا ہے، حجاج بن یوسف اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلافت امیہ کی مسند پر بیٹھا ہے۔ یہ مزاج کے اعتبار سے کچے کانوں کا ہے، اس کے درباریوں نے محمد بن قاسم کے خلاف کان بھر دیے۔ اب دیکھتے ہیں تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے محمد بن قاسم کے حق میں۔ اجالے کی طرف آؤ، وہ جس عزت بخشتی ہے کج گلاہوں کو، گداگر جو بنا دیتا ہے پل میں بادشاہوں کو، بڑا رحمان ہے وہ بخش دیتا ہے خطاؤں کو، نہ گھبراؤ نہ پچھتاؤ۔
बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। अमीर, गुस्ताखी के लिए माफ़ी। कहो क्या बात है? अमीर, कोई शख्स आया है, कहता है मोहम्मद बिन कासिम से मिलना चाहता है और खलीफा वफ़ का पैगाम लेकर आया है। उन्हें अंदर ले आओ। उजाले की तरफ आओ, दुआ की जुल्मतें हैं तुम चरागे दूर हो जाओ, सितम की आंधियां हैं तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के एलची हैं और आपके नाम एक अहम पैगाम लेकर आए हैं। खलीफा वक्त का मकतूब मोहम्मद बिन कासिम के नाम। मोहम्मद बिन कासिम हुकूमत वक्त के खिलाफ गद्दारी और खुद साख्ता हुकूमत कायम करने की साजिश के नतीजे में तुमको माजूली के साथ साथ फांसी की सजा सुनाई जा रही है। लिहाजा बगैर किसी बगावत के तुम अपने आप को हवाले कर दो और तुम्हारी जगह आज से यजीद बिन अबी कब्शा सिंध के अमीर रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम में से यजीद बिन अबी कब्शा कौन है? फौज की क़ियादत तुम्हें मुबारक हो। अगर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करना है तो पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। एक सिपाही का सबसे पहला फर्ज इताअत अमीर है। यजीद की इताअत करना तुम दोनों पर फर्ज है। भीम सिंह, जुबैर, अदल की बुनियाद हिलाना मत। मेरे बाद लोगों में बगावत नहीं बल्कि वो मोहब्बत आम करना जो हमने सिंध को दी है। मोहम्मद बिन कासिम को बेड़ियां पहनाई जा रही है। सिंध के शहरों में कोहराम मच गया। लोग मोहम्मद बिन कासिम के जाने को मानने के लिए तैयार न थे। मैं बेड़िया पहनने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से खलीफा वक्त के पास चलकर जा रहा हूँ। मैं अपनी जान खोने के खौफ से आलम इस्लाम से इतनी बड़ी बगावत नहीं कर सकता। अगर मेरी मौत मुसलमानों को इतने बड़े इंतशार से बचा ले तो मैं इसे अपनी खुश नसीबी समझूंगा। चलो। लोग बाजारों में बिजली की तरह फैल गए, सड़कों पर निकल आए। वही हाथ जिन्होंने 2 साल पहले इस जवान को दुश्मन समझकर नेज़े उठाए थे, आज वही लोगों के हाथ फूल निछावर कर रहे हैं। यजीद बिन अबी कब्शा सिंध के लोगों में मोहम्मद बिन कासिम की महबूबियत और मकबूलियत को देखते हुए सोच में पड़ता है और आखिरकार खलीफा वक्त से सिफारिश करने के लिए जुबैर को तलब करता है। दो यजीद बिन अबी कब्शा आंखों देखा हाल सिंध का खलीफा वक्त को पैगाम भेज रहा है। जुबैर, ये मेरा सिफारिशी खत है जिसको तुम्हें खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को देना है और कोशिश करो कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की जगह पर पहुंचने से पहले तुम खलीफा को दे दो। और ये भी कोशिश करो कि अपने साथ उमर बिन अब्दुल अजीज को भी ले लो कि क्या पता आपकी तायीद मेरी सिफारिश को और भी मजबूत कर दे। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ अगर इससे मोहम्मद बिन कासिम की जान बच जाए। या अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। जुबैर मोहम्मद बिन कासिम की रिहाई का पैगाम लेकर निकलता है। आइए देखते हैं वक्त से पहले क्या जुबैर खलीफा वक्त के पास पहुंच पाएगा।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم اس وقت یہاں؟ میں آپ کے پاس بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ سندھ کا آنکھوں دیکھا حال خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کے نام میں یزید بن ابی قبشہ سندھ سے محمد بن قاسم کے سلسلے میں جو اطلاعات آپ تک پہنچی ہے وہ سراسر غلط ہے. میری گزارش ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرماتے ہوئے پھانسی کی سزا ملتوی فرما دیجئے. میری گزارش ہے کہ آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں. ہمیں اسی وقت نکلنا ہوگا. محمد بن قاسم کی رہائی کا پیغام لے کر زبیر اور عمر بن عبدالعزیز نکلتے ہیں. امیر گستاخی کے لیے معافی. امیر عمر بن عبدالعزیز اور زبیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہیں اندر بلاؤ. عمر بن عبدالعزیز دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. امیر کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے محمد بن قاسم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سزائے موت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے؟ یہ بات سراسر غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. لو یہ خط پڑھ لو جس میں یزید کی سفارش ہے جو سندھ کا اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے. تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں کسی مسلمان کے خلاف ظلم پر خاموش رہوں گا. تم شاید اس بات سے خوش ہو کہ آج قدرت نے تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، مگر تم اس نوجوان کی عظمت کا ٹھیک اندازہ نہیں لگا سکتے جس کی جان تمہارے بہانے سے کئی زیادہ قیمتی ہے، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، مگر وہ اللہ کے واسطے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے. اگر وہ چاہتا تو تمہارے خلاف اپنی آواز اٹھا سکتا تھا، لیکن جیسا ہی تمہارا پیغام اس کو ملا اس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر خود سپردگی اختیار کر دی. کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے. میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو تم نے محمد بن قاسم کے قتل کا حکم بھیج دیا ہے؟ امیر میری گزارش ہے کہ آپ دوبارہ خط لکھ دیں تو شاید میں وقت پر پہنچ سکوں. سلیمان بن عبد الملک جلدی سے قلم اور کاغذ لے کر خط لکھتا ہے جس میں محمد بن قاسم کے رہائی کا پیغام ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تقدیر محمد بن قاسم کے ساتھ کیا فیصلہ کرتی ہے.
फिर जितना जल्दी हो सके तुमको बजाय बसरा के वासित पहुंचना है। वासित? हाँ, बगावत का खतरा ना हो उसके लिए मैंने वासित ही पर मोहम्मद बिन कासिम जी इंशाअल्लाह जरूर। जुबैर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पैगाम को लेकर निकलता है अपने साथियों के साथ ताकि मोहम्मद बिन कासिम को वासित पहुंचने से पहले पहले बचाया जा सके। आइए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ अब क्या होता है और जुबैर कहां तक अपने साथियों के साथ पहुंच सकते हैं। जुबैर अपने साथियों के साथ वासित पहुंचना चाहता है ताकि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा से पहले पहले बचाया जा सके। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन कासिम के काफिले वाली सवारी जब भी किसी शहर से गुजरती है शानदार इस्तकबाल होता है, मगर सुलेमान ने बास ताकतवर लोगों को हुक्म दिया था कि बसरा के बजाय वासित ही में मोहम्मद बिन कासिम को रोककर कत्ल कर दिया जाए। देखते हैं जुबैर कहां तक पहुंचता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या होता है। खजाने ये तशरीफ का मैं खाना मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद। ये किसका जनाजा है? खलीफा वक्त ने एक आदमी के कत्ल का हुक्म भेजा था, उसे कत्ल कर दिया गया है, ये उसी का जनाजा है। ये शख्स कौन था? इसका क्या नाम था? ये फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जनाजा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये मोहम्मद फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जनाजा है जिसने अपने आला अखलाक से हजारों नहीं लाखों का दिल जीता। अगर वो चाहता तो बगावत कर सकता था, लेकिन उम्मत की इत्तेहाद के लिए अमीर की इताअत में अपना सरे तस्लीम खम कर दिया। याद आएगी रोएंगे लहजे की मलाहत जब। ऐ मेरे गाफिल दोस्त, कभी सोचा है कि हमारी तारीख कितनी अजीम और शानदार रही है? एक नाम है मोहम्मद बिन कासिम का। सिर्फ 17 साल की उम्र थी जब दुनिया खेल कूद में मगन होती है। इस नौजवान ने एक अजीम लश्कर की क़ियादत की थी। क्या सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि हमारी गैरत जाग उठे? दर्द इसलिए है कि आज का नौजवान कहाँ है? वो गैरत, वो दिलेरी कहाँ गई? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी थी, सिर्फ फतह के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के परचम को बुलंद करने के लिए। शायर और अदीबों ने इनकी दास्तानों को खून के आंसुओं से लिखा था ताकि हम जैसे गाफिलों को जगाया जा सके। आज हमारी कौम का हर नौजवान सो रहा है। ये दास्तान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, दरअसल एक ललकार है। वो 17 साल का शेर आज के नौजवानों से पूछ रहा है, क्या तुमने अपनी जिंदगियों को सिर्फ ख्वाब देखने और गंवाने के लिए वक्फ कर दिया है? उठो, वो आज़म कहाँ है? वो हौसला कहाँ है? मेरी कम उम्री की फतह तुम्हें शर्मिंदा क्यों नहीं करती? माजी की अजमत को सिर्फ याद ना करो बल्कि अमल के मैदान में उतर कर इस दिलेरी को अपने अंदर पैदा करो। ऐ मेरे दोस्त, हमें जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना होगा। अंधेरा है दर दर करे खाओ तकबीर, माशाअल्लाह, तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर,
اجالے کی طرف آؤ اندھیروں سے نکل جاؤ اجالے کی طرف آؤ گھنی تاریکیوں کا اب نہ جادو چلنے والا ہے شبستان عداوت میں محبت کا اجالا ہے ہیرا کا نور لے کر آگے آگے کملی والا ہے سفیر نور بن جاؤ اجالے کی طرف آؤ شہر کا نور بن جاؤ ماشاء اللہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر ماشاء اللہ